کہ کیا آپ کے بچے آپ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ کے بچے ڈپریشن میں ہیں؟ کیا آپ کے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے، کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہاسٹل سے کوئی پرچی آ جائے، اللہ نہ کرے، اور سوسائڈ کیا ہو اس نے؟ تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ہمارے بچے کیوں ڈپریس ہیں؟ اس میں کیا پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پیرنٹنگ کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ اور کیا آپ پیرنٹس بن گئے تو آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی ہر ایک بات ٹھیک ہے؟ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا تھا، یہ ہمارے جو طاہر بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آر کے، انہوں نے بہت بڑا اچھا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو آئی لو یو بولنا، اور بڑا اچھا اٹیمپٹ تھا، لوگوں نے بڑا انجوائے کیا۔ 5ویں بات کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بیٹا آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور میں اپنے پیرنٹس سے ابھی اس وقت بھی بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، رسپیکٹ کی وجہ سے، کیونکہ والدین کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے توحید کے بعد والدین کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کچھ گلے شکوے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سب کے لیے، جتنے بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ان سب سے کچھ سوالات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے آپ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ کے بچے ڈپریشن میں ہیں؟ کیا آپ کے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی بچے کی کوئی اسپریچول گرومنگ ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے بچے کی کوئی دنیاوی پروگریس ہو رہی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کی کمپنی کے بارے میں سوچا ہے کہ کہاں پر وہ وقت گزار رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب نہیں پتا تو آپ کو سوچنا چاہیے، کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہاسٹل سے کوئی پرچی آ جائے، اللہ نہ کرے، اور سوسائڈ کیا ہو اس نے؟ تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں ان والدین سے اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہو، لیکن ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ہمارے بچے کیوں ڈپریس ہیں؟ اس میں کیا پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پیرنٹنگ کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ اور کیا آپ پیرنٹس بن گئے تو آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی ہر ایک بات ٹھیک ہے؟ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے؟ اس طرح سے نہیں ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ پیرنٹنگ کی اس وقت ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ کس طرح بچوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ انکریج نہیں کرتے، وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، اور کبھی ان کا بچہ کسی فیلئر کا سامنا کرتا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ میں ناکام ہو جائے تو اس کو ہیل نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے
وہ بچہ کہاں پر ہیل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے والد کا کندھا اور اس کے لیے والدہ کی جو گود ہے وہی ہیلنگ کی جگہ ہے. لیکن وہ گھر میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ جو غیر ضروری ایک بہت بڑا گیپ ہم نے رکھا ہے، ہمیں یہ گیپ ختم کرنا ہو. یہ ہم نے غلط نارمز اور غلط ٹریڈیشن اور روایات کو ہم نے مینٹین کیا ہے جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور میں کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ جو ابھی چند دنوں پہلے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا تھا، یہ ہمارے جو طاہر بھائی ہیں ٹھیک ہے آر کے، انہوں نے بہت بڑا اچھا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو آئی لو یو بولنا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یعنی ہمارے جو نارمز ہے اور جو ہمارے ٹریڈیشن ہے کہ جس میں ہم والد صاحب کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے اور ان کو اس طرح آئی لو یو کہنا، تو یہ طاہر بھائی نے بڑا، یعنی آپ کہہ لیں گے اس پورے سوشل فیبرک کو اس نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی اور بڑا اچھا اٹیمپٹ تھا. لوگوں نے بڑا انجوائے کیا اور ایک معاشرے میں ایک بڑی خوشی ملی. اور آپ کو پتہ ہے، آپ یقین کریں کہ جب اس ٹرینڈ میں وہ بچے والدین سے مل رہے تھے اور گپ شپ میں مل رہے تھے تو ان والدین کو بھی بہت بڑی تسکین مل رہی تھی، لیکن وہ بتا نہیں رہے تھے. اور پھر کچھ نے ایکسپریس بھی کیا. تو اس طرح کے معاشرے میں اگر ہم نے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن اس طرح شروع کی تو بہت جلدی یہ سارے نارمز جو ہے یہ چینج ہو جائیں گے اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا معاشرے پر. اور ہمارے بچے جو ہے وہ پیرنٹس کے ہی رہیں گے، وہ پروڈکٹیو بن جائیں گے، وہ کارآمد بن جائیں گے اور وہ پھر کبھی سوسائڈ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ پھر کبھی جو ہے ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائے گا. اچھا، اب ہمارے پیرنٹس جو ہے ایک تو وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں، دوسرا ایک بہت بڑا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ مسئلہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں بچوں سے کہ آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں، ایکیڈمک اچیومنٹ کرنی ہے، اور یہ آپ نے مطلب ایسے گولز رکھتے ہیں کہ وہ بچے کے بس میں بھی نہیں ہوتا. پھر وہ بیچارہ جو ہے ان ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا اور وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کا کیئر کرنا ہے تو میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، اور وہ فارمولہ جو ہے اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ ایک قرآنک انسائٹ ہے. اور آپ نے 6 باتیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے، صرف اور صرف 6. اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو اور سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کرے گا. سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے جو قرآن میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا. سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا سکھائی تھی؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ بیٹا اپنے شرک نہیں کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیٹا دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، کسی کی منت نہیں کرنی، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے اور اس کو ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے حوالہ کیا. جب آپ اپنے بیٹے کو ڈیوائن سہارے کی طرف لے کے آئیں گے اور ان سے ایک تعلق بنائیں گے اور ان کے سامنے ہزاروں جو سجدے ہیں خواہشات کے ان سے نکالیں گے ان کو، تو پھر آپ کا بیٹا جو ہے ان کو ایک مضبوط سہارا مل گیا. پھر آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دوسری بات پتہ ہے کیا سکھائی تھی؟ کہ انشکر للہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی شکر جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. بیٹا آپ پہ کوئی بھی مشکل وقت آئے آپ نے گریٹیچیوڈ سے کام لینا ہے, آپ نے شکر سے کام لینا ہے. اور پھر ان کو سکھایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر آپ نے گریٹیچیوڈ سے کام لیا تو اپنے لیے آپ کا اپنا فائدہ ہے. اگر آپ ناشکری سے کام لیں گے تو جیسے شکر مزید بڑھتا ہے اس طرح سے ناشکری بھی مزید بڑھتی ہے. نیگیٹو تھاٹس مزید آتے ہیں, مزید آپ جو ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹوں کو شکر سے کہا. تیسری بات, اس نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا خوف سے کہا کہ بیٹا زمین اور آسمان میں کوئی بھی ذرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر سکتا ہے. فَأْتِ بِهَا اللہ, اللہ تعالیٰ حاضر کر لے. اور وہ لطیف ہے, وہ خبیر ہے. فورتھ ون کیا سکھایا بیٹے کو؟ اس کو کہا یا بنی اقیم الصلاۃ, آپ نے نماز قائم کرنی ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو, آپ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, کانشیسلی آپ ایمان لے آؤ, تو اس کو سکھاؤ نا کہ بیٹا ادھر آؤ اقیم الصلاۃ. تو آپ کا بیٹا ڈسپلن بھی خود بخود سیکھ جائے گا, اس کو اسپریچول ہیلنگ بھی خود بخود مل جائے گی, اس کی لائف میں ایک پرپس بھی خود بخود آ جائے گی. اور پھر آپ نے بیٹے کو اس سے آگے کیا سکھانا ہے؟ پانچویں بات کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ بیٹا آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا. اچھا تو کیسے کرے گا جب اس کی کمپنی ہی امر بالمعروف والی نہیں ہوگی, جب اس کی کمپنی ہی نہیں عن المنکر والی نہیں ہوگی؟ تو یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے کہ میرا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کی کمپنی کہاں پر ہے, کیا کرتا ہے, پوری رات کدھر ہوتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہے. اور چھٹی بات آپ نے کیا سکھانی ہے بیٹے کہ بیٹا جب آپ یہ سب کام کر لیں گے نا, شرک سے بھی پاک ہو جائیں گے, شکر بھی کر لیں گے, اور اللہ کا خوف بھی ہوگا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نماز اور یہ ساری چیزیں آپ میں آ جائیں گی, تو بیٹا پھر آپ نے ایروگنٹ نہیں بننا ہے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور, کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایروگنس کو. اور جب ان کی پرسنالٹی بن جائے گی اس طرح کی پرسنالٹی, تو پھر آپ اپنے بیٹے پر فخر کریں گے, پراؤڈ فیل کریں گے, اور آپ کا بیٹا آپ کا بھی خیال رکھے گا, وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا, اور آپ کو ایک بہترین بیٹا مل جائے گا اور ایک بہترین بیٹی مل جائے گی, اور آپ فخر کریں گے. اور اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے ایک بہترین پروڈکٹ کی صورت میں اس کو بیٹا اور بیٹی مل جائے, جو کہ کنفیوژن سے, انزائٹی سے, ڈپریشن سے پاک بچے ہوں.